بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام ویکلی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین. ناظرین اکرام, پوری دنیا میں جو حکومتیں ہیں وہ ان کی پرائم ٹاسک ایک ہی ہوتی ہے کہ جی عوام کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ مہیا کیے جائیں, اور دوسری ٹاسک جو وہ کرتے ہیں جو عوام کی مشکلات ہیں کسی بھی حوالے سے ہیں تو وہ ان کو کم کیا جا سکے. اگر حکومت اپنی یہ جو ڈیوٹیز ہیں یہ پرفارم نہیں کر رہی تو ایک اپوزیشن کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو وہ حکومت کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے مووز بناتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ یہ آپ غلط موو بنا رہے ہیں, یہاں ٹھیک کر لیں, یہاں ٹھیک کر لیں. انفارچونیٹلی ہمارا جو ملک ہے اس میں نہ تو حکومتیں اپنا جو پرائم ٹاسک ہوتی ہے وہ پوری کر رہی ہیں, اور نہ اپوزیشن ہوش میں ہے کہ جی اس کو وہ ٹریک پہ لگانے کے لیے اس کو کہے کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, اس کو ٹھیک کر لیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو ابھی حالیہ ہمارے بجلی کے جو بحران شروع ہو گیا ہے تو یہ پچھلے 30-40 سال سے نہ حکومت اس پہ فوکس کر رہی تھی اور نہ اپوزیشن نے حکومت کو کہا کہ جی آپ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں. یہ پرابلم بڑھتے بڑھتے تو ایک دن ایسا عذاب آ جائے گا جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو جو بجلی کمپنیز ہیں ماشاءاللہ ڈسکوز جو ہیں یہ بجلی سپلائی کرنے کے بجائے بجلی کے شاکس لگا رہی ہیں عوام کو. اب عوام نکلے ہیں تو حکومت کو بھی خیال آ گیا ہے کہ جی ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے, تو ابھی وہ سوچنے بیٹھ رہے ہیں کہ جی ہمیں بہتر سسٹم کیسے کر سکتے ہیں. تو 3-4 سیگمنٹس ہیں جو بہتری کی طرف جس پہ سوچا جا رہا ہے. ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ فیصلہ کرنا ہے IMF نے. یہ حکومت اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ جی عوام کو جو سہولیات دینی ہیں اس پہ فیصلہ کر سکے. تو سیکٹری جو پاور ہیں راشد لنگڑیال صاحب, انہوں نے بتایا ہے کہ جی 250 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے. یہ ایک کام ہو رہا ہے ہمارے ماشاءاللہ. یہ نہیں بتایا انہوں نے یہ کب سے چوری ہوتی آ رہی ہے, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ جی یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے 250 ارب روپے کی, اس کا ذمہ دار کون ہے. وزیر اعظم صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, یا جو وزیر ہیں پانی و بجلی وہ اس کے ذمہ دار ہیں, یا خود معصوم بیچارے یہ سیکٹری پاور ہیں راشد لنگڑیال صاحب یہ اس کے ذمہ دار ہیں, یا معصوم بیچارے جو ڈسکوز ہیڈ ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں بجلی چوری کے, یا ڈسکوز جو ملازمین ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, معصوم بیچارے جو جتنے بھی ملازمین کام کر رہے ہیں ڈسکوز میں وہ ذمہ دار ہیں, یا پھر چلاک اور ہوشیار عوام اس کی ذمہ دار ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں. اور ناظرین کرام یہ بھی ایک منصوبہ ابھی بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم ایک آرڈیننس پاس کریں جو بجلی چوری کر رہا ہے اس کے حوالے سے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ میں سے کسی کو یہ یقین ہے کہ عام آدمی اٹھ کے بجلی چوری کر لے بغیر کسی ڈسکوز ملازم کو ساتھ ملائے. یہ جتنے بھی امپلائیز ہیں واپڈا کے ڈسکوز کے یہ ساتھ ملتے ہیں تو بجلی چوری ہوتی ہے. یہ کیا سیکٹری جو پاور ہیں لنگڑیال صاحب ان کو معلوم نہیں ہے یہ بات؟ جو چیئرمین واپڈا ہیں ان کو معلوم نہیں ہے, جو ڈسکوز کے ہیڈ ہیں, جو میپکو چیئرمین ہے, جو لیسکو ہے, آئسکو ہے, فیسکو ہے, یہ جتنے بھی چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں آئیڈیا کہ بجلی چوری کیسے ہوتی ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے. یہ سب سوالوں کے جواب انہوں نے نہیں دینے کہ جی اب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ گریڈ 17 سے اوپر والے جتنے بھی گریڈ ہیں 22 تک ان کو جتنی بجلی مفت دی جا رہی ہے وہ ختم کی جائے. یہ اس پہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے. اور 1300 ارب روپے کی بجلی یہ جو کمپنیز ہیں ڈسکوز ہیں ان کے جو آفیسران ہیں ان کو 1300 ارب روپے کی بجلی مفت دی جاتی ہے. ابھی آپ اس میں سیگمنٹس دیکھیں, جو گریڈ 17 کے ملازمین ہیں ان کو 450 یونٹ ماہانہ فری دیے جاتے ہیں. گریڈ 18 کے ملازمین کو 600 یونٹ فری دیے جا رہے ہیں ماہانہ. گریڈ 19 کے 880 یونٹس ماہانہ فری دی جا رہے ہیں, اور گریڈ 20 کے جو ہیں وہ 1110 یونٹ فری دیے جا رہے ہیں ماہانہ, اور گریڈ 21 اور 22 کے جو ملازمین ہیں ان کو 1300 یونٹ فری دیے جا رہے ہیں ماہانہ. اور یہ 17 سے نیچے سکیل بھی ہے, مطلب چوتھے 5ویں 8واں 9واں 10واں 11 سارے سکیل میں ہر کسی کو اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق بجلی فری دی جا رہی ہے. ناظرین سوچنے والی بات یہ ہے کہ جی یہ جو امپلائیز ہیں یہ کام کرتے ہیں,
اس کی تنخواہ لیتے ہیں، اس کے بعد مفت یونٹ لیتے ہیں، ٹھیک؟ جو ان کے کام کرنے والے ہیں، بجلی چوری روکنا، یہ وہ روک نہیں سکتے. اس کے بعد ریکوری کرنا بلوں کی، وہ یہ نہیں کر سکتے. دونوں کام نہیں کر سکتے. لینڈ لائسنس کو یہی کنٹرول نہیں کر سکتے. 250 ارب روپے کی بجلی چوری نہیں روک سکتے. 1300 ارب روپے کی جو مفت یونٹس دیے جا رہے ہیں، اس پہ گورنمنٹ ابھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ پلان بنانا ہے کہ یہ ان کو مفت بجلی نہ دی جائے. جی ناظرین کرام، جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ بھی انہی ڈسکوز اور سیکٹری پاور اور منسٹر جو پانی میں بجلی ہیں وہ اور وزیر اعظم کے ریلیٹڈ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جی کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ 2000 ارب روپے آپ کو آئی پی پیز کو دینے ہوتے ہیں ہر مہینے. یہ کیپیسٹی چارجز، یہ ابھی تو یہ متھ جو ہے نا جی وہ اوپن ہو چکی ہے کہ جی آپ نے آئی پی پیز سے معاہدے کیے تھے جو 1994 میں کیے تھے، وہ ابھی 2027 تک، یعنی کہ ابھی 23 چل رہا ہے، 4 سال مزید عوام نے یہ عذاب بھگتنا ہے. 2027 میں یہ معاہدے ختم ہوں گے تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نئے معاہدے کرے گی آئی پی پیز کے ساتھ. تو یہ جو کیپیسٹی چارجز ہے، یہ اس کو آسان الفاظ میں جو وابڈا والے سمجھاتے ہیں ہمیں، وہ یہی ہے کہ جی آپ نے ایک آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جی ہم آپ سے 1000 یونٹ بائی کریں گے، تو آپ وہاں سے 900 یونٹ بائی کرتے ہیں، 100 یونٹ بائی نہیں کرتے، تو آپ کو ان کو 100 پیمنٹس جو آپ نے بائی نہیں کیے، 100 یونٹس جو آپ نے بائی نہیں کیے، اس کے پیسے بھی ان کو دینے ہیں. ہے نا کمال؟ بھئی بجلی خریدیں گے اس کے پیسے دیں گے، جو بجلی نہیں خرید رہے اس کے بھی پیسے دیں گے. یہ حکومت نے معاہدے کیے تھے، اس وقت کی حکومت نے معاہدے کیے تھے، اور اس وقت کی اپوزیشن بھی بے ہوش تھی بیچاری. اس کو ہوش نہیں تھا کہ یہ غلط معاہدے ہو رہے ہیں تو میں ناک کروں ان کو، حکومت کو، کہ جی یہ غلط معاہدے کر رہے ہیں، یہ معاہدے نہیں ہونے چاہیے. یہ چیلنج کرنا چاہیے تھا. 1994 سے اب تک عذاب بھگتتے آ رہے ہیں عوام بیچاری. ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب نوار الحق کاکڑ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام مشکلات میں ہوں اور افسر شاہی جو ہے وہ عوام کے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسے سے مفت بجلی استعمال کریں. یہ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو میرے کمرے کا اے سی بند کر دیا جائے. کاکڑ صاحب، آپ ابھی انوار الحق کاکڑ نہیں ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں. آپ نے ایک اے سی بند کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ پہ تو کروڑوں اے سی بند کرنے کی ذمہ داری ہے جو گورنمنٹ سیکٹرز میں چل رہے ہیں، اور آپ نے ہی ریکوری کروانی ہے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو بجلی کے بل نہیں پے کر رہے، بجلی استعمال کرتے ہیں بل نہیں پے کرتے. پارلیمنٹ کے ہیں، ریلوے کے ہیں، ایف آئی اے کے ہیں، پولیس کے ہیں، یہ سارے کے سارے بل پے نہیں کر رہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بجلی چوری ہو رہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ صرف ایک اے سی بند کرنے کا کہہ کے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ جی میرے کمرے کا اے سی بند کر دیں. آپ کو پورے پاکستان میں دیکھنا پڑے گا کہاں کہاں غلط اے سی چل رہا ہے، وہ بند ہوگا. وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے وہ بند کروانا ہے. کہاں کہاں ایک بجلی کا یونٹ چوری ہو رہا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. یا تو آپ ہٹ جائیں گے، جی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، آئے ہیں تو پھر ذمہ داری نبھائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جی ہم اتحادی جماعت تھے، یعنی کہ جو 18 مہینے کی 16 مہینے کی جو حکومت گزری ہے اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم اتحادی حکومت تھے، اتحادی جماعت تھے. اگر بلاول وزیر اعظم ہوتے تو وہ عوام دوست فیصلے کرتے. کنڈی صاحب، آپ کو اندازہ ہے یہ جو بل آئے ہیں اگست میں، یہ کس مہینے کے آئے ہیں؟ یہ جولائی کی بل آئے ہیں. اور جولائی میں حضور آپ لوگوں کی حکومت تھی. اس وقت آپ کو بالکل خیال نہیں تھا کہ جی آپ عوام دوست فیصلے کریں. آپ کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ جی شہباز شریف وزارت خزانہ جو بجلی کا وزیر ہے اس کو کم از کم کہہ دیں کہ یار یہ ظلم آپ نہ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اقتدار سے ہٹنے کے بعد بجلی کے بلوں پہ اضافی جو چارجز لگائے گئے ہیں، ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اس پہ احتجاج کا پلان کر رہی ہے. اعلان کر دیا اس نے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت تو کل بھی احتجاج کر رہی تھی، آج بھی احتجاج کر رہی ہے. عجیب لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جی عوام کو یہ اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جی 16 مہینے کسی نے کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے
جو 4.25 سال تحریک انصاف کی حکومت رہی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے 5 سال نواز شریف کے, اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کے, تو کسی نے کچھ نہیں کیا, مزے میں رہے ہیں. اب جا کے ان کو خیال آ گیا ہے کہ جو عوام نکلی ہے بل جلانے کے لیے, تو یہ ابھی ان کو بے ہوش آ گیا ہوا ہے. عزیز یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محتشم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.